یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے، یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ شہد لڑ کی کہانی ختم ہوئی، ایک باب ختم ہوا۔ عجیب شخص تھا، بڑا دلچسپ آدمی تھا، کہاں سے کہاں کس طرح ڈاکو بنا، ڈاکو مشہور ہوا۔ وہ تو خود کہتا تھا ہم کوئی ڈاکو نہیں ہیں، ہم کوئی اغوا برائے تاوان کے لیے لوگوں کو نہیں اٹھاتے ہیں، اگر ہم اٹھاتے ہیں ہم پر الزام یہ لگاتے ہیں تو وہ ثبوت دیں، وہ بندے پیش کریں جن کو ہم نے اٹھایا ہے۔ وہ تو کہتا تھا کہ ہمیں ہماری دشمنی کی وجہ سے جہاں تک پہنچا دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک سسٹم ہے جو انگریز دے کر گئے تھے کہ پولیس جو ہوتی ہے وڈیروں کے ساتھ مل جاتی ہے، چھوٹے لوگوں پر اتنے ظلم کرتی ہے کہ آخر میں چھوٹے لوگوں کو ہتھیار اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ وہاں بھی مقامی دشمنیاں تھیں، وہ وہاں پر چاہتے بھی نہیں تھے، یہ سسٹم چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی امان قائم ہو جائے۔ وہ تو کہتا تھا کہ الحمدللہ ہماری اب جو ہے وہ دشمنیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اب ایک دو اور رہ گئی ہیں۔ وہ تو آئی جی پنجاب سے کہہ رہا تھا کہ ہماری صلح کروا دیں یا ہمارے معاملات طے کروا دیں، لیکن اصل میں معاملہ یہ تھا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ کچھ پکے کے ڈاکوؤں کا ملبہ کچے کے ڈاکو پر گرایا جا رہا تھا۔ سندھ کا جو علاقہ کچے کا ہے نا، وہ پنجاب کے کچے کا علاقہ جو رجحان ہے اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اور یہ جو اغوا برائے تاوان کی یہ وارداتیں ہو رہی تھیں، کروڑوں کا جو تاوان وصول کیا جا رہا تھا، یہ اصل میں سندھ کے علاقے سے ہو رہا تھا، جو جس کا سب کو پتہ ہے کہ وہ جو بتہ تھا یا وہ جو تاوان تھا وہ کہاں سے کہاں ہوتا وہ کہاں جا رہا تھا۔ وہ شاید وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ہوتا ہوا پتہ نہیں کہاں تک پہنچ رہا تھا۔ وہ حصہ جو تھا وہ شیئر تھا، اس کا ملبہ جو ہے وہ کچے کے ڈاکو پر ڈالا جا رہا تھا۔ کیونکہ اس کی ایک میں اور سمجھا دیتا ہوں، سمجھنے والوں کو یہی کافی ہوگا کہ جب وہ مخاطب ہوتا تھا پبلک سے، وہ سوشل بندہ تھا، وہ میڈیا پر آتا تھا، یوٹیوبر تھا، ٹک ٹاکر تھا، جب وہ بندوں سے مخاطب ہوتا تھا تو آپ اس کا لباس دیکھ سکتے تھے کہ وہ یہ کتنے کروڑوں کا تاوان وصول کر رہا ہے۔ اس کا لباس اس کے مرتے دم تک، اس کے مرنے کے بعد اس کی میت پر پڑے ہوئے جو سندھی اجرک ہے اس تک پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنے کروڑوں کا اس کے جو رہائش ہے، وہ جو کھانے کھا رہا ہوتا تھا، جو وہ روزہ افطاری دکھا رہا ہوتا تھا، اس سے بھی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کتنے کروڑوں کا تاوان وصول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ملے جلے خیالات لوگوں کے اس کے بارے میں ہیں۔ میں نے پچھلے کل بلکہ اس کے لیے ویڈیو بنائی تھی، اس موضوع پر بنائی تھی کہ دشمن مریا خوشی نہ کریے، کدی سجنا بھی مر جانا۔ تو ملے جلے جذبات لوگوں کے خیالات کمنٹس آئے، سب اچھے زیادہ پازیٹیو کمنٹس آئے، ایک دو جو مائنس آئے نا میں ان پر ضرور بات کروں گا آخر میں۔ لیکن اس کے بارے میں تھے یہ کہ کتنا دلچسپ ڈاکو آج تک نہیں دیکھا، پاکستانی پرچم اپنے پیچھے لگا کر وہ انٹرویو دیتا تھا، پاکستان سے محبت کرتا تھا، پاکستانی اداروں سے، بڑے اداروں سے پولیس کے ساتھ وہ، اور کہتا تھا میری خاندانی دشمنی ہے اور پولیس میرے ساتھ مجھے اچھا سلوک نہیں کر رہی ہے، اس لیے وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بڑی دلچسپ باتیں تھیں اس بندے کے اندر تھی، وہ بعض اوقات تبلیغ دین کی کرتا تھا، جہاد کی باتیں کرتا تھا، اور وہ نظمیں پڑھتا تھا، منقبت پڑھتا تھا، صحابہ کی شان بیان کرتا تھا، اہل بیت کی شان بیان کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اتنا دلچسپ آدمی تھا کہ وہ کہتا تھا مجھے فالو کرو، سبسکرائب کرو، شیئر کرو، اگر تمہارے پاس بیلنس نہیں ہے تو پیکج میں لگا کر دیتا ہوں۔ ڈاکو کا دلچسپ تھا، بچوں کے بارے میں کہتا تھا کہ مجھے شوق تھا اپنے بچوں کو پڑھانے کا، لیکن اب شوق نہیں رہا۔ یقیناً یہ بھی جو ہے نا، اس کا جو ہے یہ بار جو ہے، یہ بوجھ جو ہے، یہ بھی ان لوگوں پر آئے گا جنہوں نے اس کے علم کے شوق کو ختم کر کے اس کے ہاتھ میں بدو پکڑوا دی تھی۔ کوئی تو سبب تھے اس کے لیے۔ یہ تو جو میں بات اصل میں کرنا چاہتا ہوں نا، اب اس بات پر آتے ہیں کہ جب میں نے اس کی وہ نظم لگائی جس میں وہ کر رہا تھا، صحابہ کی شان بیان کر رہا تھا، حضرت صدیق اکبر کا نام لے رہا تھا، فاروق اعظم کا نام لے رہا تھا، حضرت عثمان کا نام لے رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہا تھا، تو ان کی شان بیان کر رہا تھا، تو کچھ لوگوں نے نا ایک مجموعی خیال میرے ان لوگوں کا جو ہے نا نظریہ سامنے آ گیا، جو کہتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ یہ تو یزیدی لوگ ہیں، تم بھی یزیدی لوگ ہو، یہ 1400 سال سے یزیدی لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کرنے والے کو یزیدی کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق کی شان بیان کرنے والے کو، حضرت عثمان کی شان بیان کرنے والے کو، حضرت علی کی شان بیان کرنے والے کو یزیدی سمجھتے ہیں یا اسے نفرت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے خطرناک لوگ میرے ملک میں ہیں جو اس بات کو، حالانکہ میں نے کوئی ایسی بات اس میں یزیدیت کی کیا بات تھی، وہ تو شان بیان کرتا صحابہ تھا، جو حضور علیہ السلام کے بالکل قریبی 4 دوستوں کا ذکر کر رہا تھا، تو وہ میں نے کیا، تو دو بندوں کے جو کمنٹس تھے، ان کمنٹس کی وجہ سے میں نے یہ سوچا ہے کہ باقی پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نفرت کا علاوہ صحابہ کے لیے پار رہے ہیں، تو ان کے لیے تو ہمارا دو ٹوک نظریہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، جو حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے نا، تو ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ بات جہاں تک، اور آخر میں ایک دو شعر اسلم، صوفی اسلم کا میں نے شعر ایک پڑھا تھا کل، اس کی وہ نظم کے ایک دو شعر اور پڑھ لیتا ہوں۔
کہ تجھے کس بات کا شکوہ کہ بچے گھر نہیں رہتے، تجھے اب کس لیے شکوہ ہے بچے گھر نہیں رہتے، جو پتے زرد ہو جائیں وہ پیڑوں پر نہیں رہتے، تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو، وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے، اور جھکا دے گا تیری گردن کو یہ خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے اونچے سر نہیں رہتے، یقیناً یہ رعایا بادشاہ کو قتل کر دے گی، یقیناً یہ رعایا بادشاہ کو قتل کر دے گی، مسلسل جبر سے اسلم دلوں میں ڈر نہیں رہتا۔